ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ملت کا پاسبان ہے محمد علی جناح، ملت کی جسم و جاں ہے محمد علی جناح۔ ہمارے ایک اور گیسٹ اسپیکر موجود ہیں مسٹر کاشف فراز، میں چاہوں گی وہ آئیں اور قائد اعظم کی شخصیت کے حوالے سے چند الفاظ کہیں۔ جی تھینک یو ویری مچ ٹو انوائٹ می اوور ہیئر ان ویری امپورٹنٹ ٹاپک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ دن ایسے ہوتے ہیں تاریخ میں اور کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے نہ تو الفاظ ہوتے ہیں اور نہ ان شخصیات کی کنٹریبیوشن کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے پاس اتنا مواد ہوتا ہے جتنی بڑی وہ شخصیات ہوتی ہیں۔ اسٹینلے والپوٹ نے اپنی کتاب میں بڑا خوبصورت ذکر کیا، اس کی پہلی 3 لائنیں بڑی خوبصورت ہیں۔ اس نے کہا کہ کچھ لوگ تاریخ میں ایسے ہوتے ہیں جو تاریخ کا دھارا بدل دیتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو جغرافیہ بدل دیتے ہیں، اور ان میں سے کوئی ایک آدھ ایسا ہوتا ہے جو ایک نئی مملکت یا ایک نئی قوم یا ایک نیا ملک بناتے ہیں۔ تو اسٹینلے والپوٹ نے کہا کہ محمد علی جناح وہ شخصیت ہے جس نے یہ تینوں کام ایک ہی وقت میں کر دیے۔ اب جو محمد علی جناح ہیں وہ کون تھے، ان کی پرورش کہاں ہوئی، ان کی سیرت کیا تھی، ان کی طبیعت کیا تھی۔ دیکھیے، کسی بھی ہستی کو اس کی شخصیت کو جانچنا ہو تو آپ نے پہلے دیکھنا ہوگا کس ماحول میں انہوں نے پرورش پائی ہے۔ ایک ایسا شخص جو پونجا جناح کے نام سے فیمس ہے یا مشہور ہے، جن کا یہ اصل نام نہیں تھا، کسی وجہ سے ان کا نام پونجا جناح یا پونجا کہنا شروع کر دیا۔ ان کا نام جینا تھا بیسیکلی، لیکن کیونکہ وہ جہاں سے تشریف لائے تھے کراچی میں سار آغا خان کی وجہ سے اور ان کی فیملی کی وجہ سے، تو وہاں لوگوں سے ان کا نام لیا نہیں جاتا تھا، تو وہ پونجا مشہور ہو گئے۔ ان کا ایک سب سے چھوٹا بیٹا جو کہ بہت چھوٹی عمر میں 12-13 سال کی عمر میں ایک پرچی لے کر ایک جہاز پہ بیٹھتا ہے اور انگلینڈ جاتا ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، مگر اس کے جانے سے پہلے اس کی ماں کہتی ہے کہ میں ایک شرط کے اوپر محمد علی کو جانے دوں گی۔ اس وقت تک یہ محمد علی جناح نہیں بنے تھے اور قائد اعظم تو ڈیفینیٹلی نہیں بنے تھے ابھی۔ آلدو کہ ہم کہتے ہیں کہ کوئی شخصیت جو ہوتی ہے وہ بائی برتھ اس کے اندر ایک کرسما ہوتا ہے، اس کے اندر ایک آگے بڑھنے کی یا لیڈر بننے کی صلاحیت جو ہے وہ بائی ڈیفالٹ ہوتی ہے، لیکن بہرحال ایک محنت پیچھے ہوتی ہے، تبھی جا کر کسی کو کوئی خطاب ملتا ہے۔ اس وقت یہ صرف محمد علی تھے۔ جہاں پر سب سے پہلے جو متاثر ہوئے تو وہ شیکسپیئر سے متاثر ہوئے، متعارف بھی ہوئے، متاثر بھی ہوئے۔ شیکسپیئر کی جو ڈرامے تھے اس میں ایکٹنگ کرنی شروع کی اور اپنے والد کو ایک لیٹر لکھا کہ بابا میں ایکٹنگ کرنا چاہتا ہوں، اس میں اسکوپ بڑا ہے، وکالت جو میں پڑھنے کے لیے لنکن انگز میں ہے اس میں اسکوپ نہیں ہے۔ تو باپ نے جواب دیا کہ بیٹا میں نے تمہیں وکیل بنانے کے لیے بھیجا ہے کیونکہ میرا بزنس جو ہے اس وقت بہت نقصان میں ہے اور مجھے بہت سارے مقدمات لڑنے ہوتے ہیں ہندوستان میں، اگر آپ وکالت کر کے نہیں تشریف لائیں گے تو میرے لیے بڑی مسائل ہوں گے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ ایک بچہ جو اس وقت اس کی عمر کو 16-17 سال ہے، آج شاید ہم 16-17 سال کے بچے سے کہیں کہ بیٹا تم اپنی مرضی سے یہ کام نہ کرو، میری مرضی سے کرو، تو شاید ہی کوئی بچہ آج سنے ہماری بات، اور کہا جاتا ہے جو بچے کو موقع دیں، مگر وہ بچہ عام بچہ نہیں، محمد علی جناح تھا۔ اس نے اپنے والد کے اس لیٹر کو نہ صرف پڑھا، سمجھا، پوری زندگی سنبھال کر رکھا۔ اس نے لکھا کہ بیٹا تم نے آج کے بعد ایکٹنگ نہیں کرنی۔ دیٹ واز دا لاسٹ ڈے کہ اس کے فادر جو خود تھے محمد علی، وہ کبھی بھی اسٹیج کے اوپر شیکسپیئر کا کوئی کردار ادا کرنے کے لیے بلکہ کسی بھی ڈرامے کے لیے نہیں گئے۔ تو یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ بہت چھوٹی عمر میں اپنے ماں باپ کا ایک تابعدار بچہ، اور پھر ایک لمبی کہانی ہے، کاش کہ کوئی 2-4-5 گھنٹے ہوں جس میں میں بات کر سکوں، کیسے واپس آئے، کیسے مقدمات لڑے، کیسے اپنے باپ کو نکالا اس سارے گرداب سے، تمام کیسز جیتے پھر اپنے والد کے، اور پھر وہ جو ان کے اوپر قرض چڑھا ہوا تھا وہ سارے کا سارا جو ہے ختم کروایا انہوں نے۔ اب یہ شخص جو اپنی فیملی کے لیے ایک ڈھال کے طور پہ کھڑا ہوا پڑھنے کے بعد، اس کو باہر رہتے ہوئے احساس ہوا، جیسے سر سید جب باہر گیا تو سر سید کو تھوڑا سا اندازہ ہوا کہ تعلیم و تربیت میں ہم ہندوستان والے انگلینڈ والوں سے، انگریز سے بہت پیچھے ہیں۔ کچھ ایسا ہی سیاسی طور پر اندازہ ہوا محمد علی جناح کو کہ ہم لوگ بہت پیچھے رہ گئے ہیں تاج برطانیہ سے یا وہاں کی عوام سے، وہاں کے دارالعوام جس کو ہم پاکستان میں سینٹ یا اسمبلی کہتے ہیں۔ تو ان کی دلچسپی ہوئی سیاست کی طرف اور انہوں نے کانگریس جوائن کی۔ بھی لمبی کہانی ہے کہ کانگریس میں کیسے گئے، مگر بہت جلد ان کو احساس ہو گیا کہ کانگریس اس انداز میں یا اس طرح سے مسلمانوں کا یا ہندوستانیوں کا تحفظ نہیں کر سکتی جس طرح سے محمد علی جناح چاہتے تھے، تو وہ بہت جلد جو ہے مسلم لیگ میں شامل ہو گئے۔
بہت بڑے بڑے کردار ہیں. جب 11 ستمبر میں قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات کے حوالے سے ہم بات کریں تو آپ دیکھیے کہ یہ جو تحریک تھی پاکستان کی جس کی وجہ سے محمد علی کو قائد اعظم کا خطاب ملا, یہ مجدد الف ثانی کی تحریک سے شروع ہوئی. مجدد الف ثانی پہلے شخص تھے جنہوں نے تاج کے خلاف, بادشاہت کے خلاف آواز بلند کی اور ایک آزاد مملکت کا تصور پیش کیا. اس کے بعد ٹیپو سلطان, آپ تمام لوگ جانتے ہیں اور سننے والے بھی دیکھنے والے بھی, کہ وہ پہلا شخص تھا جس نے ہندوستان میں آزادی کے لیے اپنی جان قربان کی. تو سلطان ٹیپو سے ہوتے ہوئے پھر 1857 کی جنگ آزادی جس میں تمام لوگوں نے حصہ لیا, جس میں ہمارے بزرگ بھی شامل تھے اور بہت بڑے بڑے عمائدین بھی شامل تھے. پھر علامہ اقبال کا خطبہ نظر آتا ہے, خطبہ الہ آباد جو 1930 کا خطبہ ہے. یہ ایک بہت بنیاد بنی محمد علی جناح کو قائد اعظم بنانے میں, پاکستان کی تحریک ان کے ذہن میں لانے میں, اور پھر اس سے طاقت اور نمو پاتے ہوئے یہ وہی محمد علی جناح ہے جو 1940 میں منٹو پارک لاہور, اسی شہر میں جہاں میں کھڑا ہوں اس وقت, اسی شہر میں اسی مینار پاکستان جس کو منٹو پارک کہتے تھے, وہاں 1940 میں وہی محمد علی جناح جو ہیں وہ 1928 کا علامہ اقبال کا ایک ایکٹ جو ہے اسے ریپلے کرتے ہیں. وہ کیا تھا؟ 1928 میں ایک بہت فیمس قسم کا یہاں پر لاہور میں انجمن حمایت اسلام کا اجتماع ہوا, جس کے اندر اپنا پہلا خطبہ, اس کا نام ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام, کتاب ہے علامہ اقبال کی. اس کا جو پہلا خطبہ ہے وہ فی البدی ایکسٹمپور ان انگلش لینگویج لگاتار 3 گھنٹے تک علامہ اقبال نے خطاب فرمایا. اب ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو, بلکہ سننے والوں اور دیکھنے والوں میں بھی, جو 3 گھنٹے ایکسٹمپور بول سکے. جب ہم آتے ہیں 1940 میں, 1928 سے نکلتے ہیں 1940 میں آتے ہیں, 1940 میں 3 دن کی کانفرنس ہوتی ہے, دیٹ از کالڈ 22, 23 اور 24. آج ہم اس کو 23 مارچ کہتے ہیں, لیکن اصل میں 3 دن تھا یہ, 22, 23, 24. اور 24 تاریخ کو جب یہ کنکلوڈ ہوتی ہے تو محمد علی جناح قائد اعظم جو ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں اور علامہ اقبال کی طرح 2 گھنٹے انگلش میں ایکسٹمپور خطاب کرتے ہیں لاکھوں کے مجمع کے ساتھ. اچھا, شاید ہی کوئی اس مجمع میں ہو جسے انگلش آتی ہو, شاید ہی, بہت کم چانسز ہیں, سوائے چند بڑے لوگوں کے, جیسے مولوی فضل حق تھے, جیسے مولوی عبداللہ بدایونی تھے, فاتح سرحد جو کہلاتے ہیں, یا کچھ 2-4 اور لوگوں کو چھوڑ کے, نوازہ لیاقت علی خان وغیرہ کو چھوڑ کے, عوام میں سے شاید کوئی ایسا انگلش آتی ہو. کیسی عجیب بات ہے. بلکہ ایک اور آپ کو مزے کی بات ہو, ابھی جس سڑک سے میں آیا ہوں, جب میں اس سڑک پہ چڑھا تو ایک بورڈ لگا ہوا تھا, ابو الحسن اصفہانی روڈ. آپ لوگ تو ڈیلی آتے ہوں گے, آپ کا یہ دفتر ہے, آپ کا یہ آفس ہے. ابو الحسن اصفہانی کی کتاب میں انہوں نے لکھا ہوا ہے خود, کیونکہ وہ ساتھ تھے اس وقت ان کے, آپ نے کام کیا آپ کے ساتھ ایز اے پی ایس, جسے ہم پرنسپل سیکرٹری یا پرائیویٹ سیکرٹری کہتے ہیں. انہوں نے, اصفہانی صاحب نے لکھا کہ 2 گھنٹے کے دوران جب بھی کسی پارٹیسپینٹ سے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں محمد علی جناح, کیونکہ انگلش میں بول رہے تھے, تو جواب بڑا مزیدار آیا. اس ان پڑھ شخص نے کہا, مجھے نہیں پتا یہ کیا کہہ رہے ہیں, ایک بات مجھے پتا ہے, یہ جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے. اب یہ ہے محمد علی جناح سے قائد اعظم تک کا سفر. جب آپ کی لینگویج کی سمجھ نہ آ رہی ہو, جب آپ کی گرامر کی سمجھ نہ آ رہی ہو, جب آپ ایک بدیسی زبان میں خطاب فرما رہے ہوں, لیکن پھر بھی لوگوں کے دلوں کو یہ آواز پہنچے کہ یہ شخص جو کہہ رہا ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے. یہ جو محمد علی جناح کا سفر ہے پاکستان حاصل کرنے کے لیے, جو ایفرٹ ہے ان کی, اس میں اتنا کام کیا کہ بہت ہی جتنے سمارٹ تھے وہ آپ لوگ سب نے, اور جو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو, اس سیمینار کو, انہوں نے دیکھا ہے کہ اتنا سمارٹ آدمی کسی مرض کے مبتلا نہیں ہوتا. یوزولی ہمارے ہاں وزن کی وجہ سے ہم بیماری میں جاتے ہیں. یہ شخص جس کو ٹی بی لگی ہے, اور یوزولی جو ٹی بی ہے وہ محمد علی جناح جیسے لوگوں کو نہیں لگتی, یہ غربت کی وجہ سے, بھوک کی وجہ سے زیادہ اس کے چانسز ہوتے ہیں, اندھیرے میں رہنے کی وجہ سے. مگر اس شخص کو کیوں لگے؟ اس لیے کہ جب آپ خوراک ٹائم پہ نہیں لیں گے, ریسٹ ٹائم پر نہیں کریں گے, جب آپ خود کو وقت نہیں دیں گے, جب آپ اپنی فیملی کو وقت نہیں دیں گے, تو الٹیمیٹلی پھر کیا ہوگا؟ آپ کی صحت جو ہے وہ کمپرومائز ہوگی. تو ان کی جو بیماری ہے اور ان کی جو قبل از وقت موت ہے, ویسے تو موت اللہ کے ہاتھ میں, اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا ہوتا ہے ٹھیک کیا ہوتا ہے. واصف علی واصف صاحب کہا کرتے تھے, آل از ڈن بائی اللہ اینڈ از ڈن آل رائٹ, اللہ جو کرتا ہے صحیح کرتا ہے ہمیشہ. لیکن بہرحال
ان کے جو کنٹمپریری ہم دیکھتے ہیں انڈیا میں، جیسے نہرو ہے یا جیسے گاندھی ہیں یا جیسے پٹیل ہیں، سردار پٹیل، تو انہوں نے زیادہ عمریں پائیں اس لیے کہ وہ محمد علی جناح کی طرح راتوں کو اس طرح جاگتے نہیں تھے. اور یہ تو بہت مشہور ہے، زبان زد عام ہیں، اور انہوں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا. میرا بھائی جو کتاب ہے مائی بردر، فاطمہ جناح ان کی بہن کی، اس نے لکھا کہ ایک دن وہ رات کو کام کر رہے تھے، رات کے 2 بجے ہوئے تھے، مجھے نیند آ رہی تھی، تو میں نے کہا کہ محمد علی تم سو جاؤ، آپ آرام کر لیں. اور میں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ دیکھیں وہ جو ہمارے دوسری طرف ہیں سرحد کے پارا جسے ہم ہندوستان کہتے ہیں، وہ لوگ تو آرام کر رہے ہیں. تو محمد علی جناح نے اپنی بہن سے کہا کہ بہن بات یہ ہے، جس کی قوم سو رہی ہو اس کے لیڈر کو جاگنا پڑتا ہے. جن کی قوم جاگ رہی ہے ان کے لیڈر سو رہے ہیں. تو پوری قوم جب سو رہی تھی تو ایک ہی شخص جاگ رہا تھا ان کے لیے اور سوچ رہا تھا، وہ محمد علی جناح تھا، جن کی آج ہم یہ ساری گفتگو کر رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں. بدقسمتی یہ ہے، بڑی اچھی آپ نے ایک بات کی کہ قوم سو رہی ہے. یہ میں اینڈ پہ کرنا چاہتا تھا اور کروں گا بھی انشاءاللہ، اس کے اوپر بات کروں گا. کیا وجہ آئی کہ جو مذہبی طبقہ تھا اور جو سیکولر طبقہ تھا، یہ دونوں محمد علی جناح کے پیچھے کھڑے ہیں. اب سیکولر کے تو ہمیں بہت نام آتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ کون کون لوگ تھے، یونس پارٹی ساری کی ساری شامل تھی. بٹ کیا لوگوں کو پتہ ہے کہ مجدد الحق ثانی، مولوی فضل حق خیر آبادی، مولوی عبدالحق بدایونی، فاتح سرحد جن کو ہم کہتے ہیں، پیر آف مانکی شریف، مولوی فضل حق خیر آبادی، پیر آف زکوڑی شریف، پیر جماعت علی شاہ صاحب، علامہ ہزاروی، پیر آف سیال شریف، مولانا عبدالعظیم صدیقی جو شاہ امن نورانی کے والد تھے، پیر آف گلرا شریف، مولانا عبدالستار خان نیازی. یہ کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جو ایک خود کے اندر ایک پورا مکتب ہیں. یہ کھڑے کس کے پیچھے ہیں؟ محمد علی جناح کے پیچھے. کیا وجہ ہے کہ ایک طرف سیکولر طبقہ، انگریزی بولنے والا طبقہ، پینٹ کوٹ پہننے والا طبقہ، 3 پیس پہننے والا طبقہ، وہ بھی محمد علی جناح کو اپنا لیڈر مانگ رہا ہے، اور دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو مذہبی طبقہ وہ بھی محمد علی جناح کو اپنا لیڈر. جو میں سمجھ پایا ہوں، کیونکہ مسلمان تو وہ سارے تھے، اگر صرف یہ وجہ ہوتی کہ وہ مسلمان ہیں، اگر صرف یہ وجہ ہوتی کہ وہ پالیٹیشین ہیں، تو پالیٹیشین تو سارے کے سارے تھے. 1906 میں مسلم لیگ بنانے والے سارے بہت بڑے سیاستدان تھے، اور محمد علی جناح زیادہ سینئر تھے. جو بنیادی فرق تھا ان سب میں اور محمد علی جناح میں، وہ تھا محمد علی جناح کے پرنسپلز، ان کے اصول. مثلا کیا بات کریں، ایک جگہ وہ کھڑے ہو کر بچوں سے بات کر رہے ہیں. تو یہ ان دنوں کی بات ہے جب تاج برطانیہ نے قانون پاس کیا کہ ہر سائیکل کے اوپر لائٹ لگی ہوگی، لائٹ. تو انہوں نے بچوں سے پوچھا تم میں سے کون کون پاکستان جانا چاہے گا؟ پاکستان بنا نہیں تھا، تو سب بچوں نے ہاتھ کھڑا کر دیا. انہوں نے کہا تم میں سے سائیکل کس کس کے پاس ہے؟ تو سب نے ہاتھ کھڑا کر دیا. کہنے لگے تم لوگوں میں سے کس کس کے سائیکل کے آگے لائٹ لگی ہوئی ہے؟ تو صرف ایک بچے نے ہاتھ کھڑا کیا. تو آپ نے کہا صرف تم پاکستان جاؤ گے کیونکہ تم قانون کا احترام کرتے ہو. اب مطلب اس طرح کی شخصیت، اس طرح کی گفتگو، اس طرح کا بندہ. جب شادی ہوتی ہے بہت بڑے خاندان میں، محمد علی جناح کی شادی ہوتی ہے تو 1920 کی بات ہے. ہمارے ہاں شادیوں پہ ہوتا ہے اپنا واش روم ٹھیک کرنا ہے، بیڈ روم اچھا کرنا ہے. تو محمد علی جناح کو بھی شوق تھا. انہوں نے اپنے باتھ روم پر ذرا 1920 کا، آپ لوگ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، سننے والے بھی گوگل کیجئے گا کہ 1920 میں جو 1 روپیہ تھا وہ آج کتنا بنتا ہے. اب میں جو بات بتانے لگا اس کو ملٹیپلائی کر کے دیکھنا ہے. 1920 میں محمد علی جناح نے 50,000 روپیز لگایا اپنے واش روم کے اوپر. وہی محمد علی جناح جب 1947 میں گورنر جنرل آف پاکستان بنتے ہیں، زیارت کے مقام پر ان کے لیے جرابیں، موزے جب خرید کے لائے جاتے ہیں تو وہ ساکس دیکھ کر کہتے ہیں فاطمہ یہ ساکس کا آرڈر کس نے دیا؟ اس نے کہا بھائی آپ کی جو ساکس تھی پرانی، اس میں آپ کے پاؤں نظر آ رہے تھے، اس میں سوراخ ہو گئے تھے. میں نے کہا یاد رکھیے کتنے کی تھی ساکس؟ 1.5 روپے کی. 20 میں یعنی اس واقعے کے 28 سال پہلے واش روم پہ 50,000 روپے لگانے والے نے 1948 میں زیارت میں وہ 1.5 روپے کا موزہ واپس کر کے کہا میرا وطن اتنا امیر نہیں ہے کہ وہ گورنر جنرل کے لیے 1.5 روپے کے جوتے اور موزے خرید کے لے کر آئے. اب یہ ہے سفر محمد علی جناح سے قائد اعظم. قائد اعظم کہلوانا بہت آسان ہے، میں بھی کہہ دوں میں بھی قائد اعظم ہوں، آپ بھی کہہ دیں، بٹ اس کے لیے جو قربانی دینی پڑتی ہے، اس کے لیے جو آپ کو سیکریفائس کرنا پڑتا ہے، ذرا اس کو بھی تو آپ دیکھیے کہ ایک شخص جو کس مقام پہ کھڑا ہے. آپ جانتے ہوں گے سب لوگ کہ ان کے جو ڈریس ہوتے تھے وہ باہر سے سل کر آتے تھے.
وہ جو آکسفرڈ جوتا پہنتے تھے، آج آکسفرڈ جوتا کہتے ہیں، وہ والا وہ جوتا پہنتے تھے. اٹالین ان کے جو ہے سٹائل ہوا کرتا تھا. ان کی جو کیپ تھی وہ انگلینڈ سے آیا کرتی تھی. مگر وہی شخص جب اس ملک کا سربراہ بنتا ہے، ایک شلوار قمیض اور ایک ایچکن اور دوسرے کپڑے کوئی نہیں. وینا کی بات ابھی آپ نے کی کہ جی انہوں نے وینا کو جو ہے جو الگ ہوئے اور اس کو کہا کہ میں اسے نہیں دیکھنا چاہتا دوبارہ. یہ بالکل بات ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو بات آپ نے کہہ دی ہے کتنی آسانی سے کہہ دیا آپ نے. کیا آج میں اور آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ میری بیٹی اور بیٹا کوئی ایسی حرکت کرے ہم کہہ پائیں؟ یہ کہنا بڑا آسان ہے. ایک بہت بڑی ہمارے لیے جو کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے 14.5 سال پہلے کہا تھا اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹ دو. کبھی آنکھیں بند کر کے سوچئے گا کہ اگر آپ کو جملہ بولنا پڑے تو کیسا لگے گا، اور اگر کہیں کاٹنے پڑ جائیں. سر ان کو اعتماد تھا کہ محمد کی بیٹی فاطمہ چوری نہیں کرے. یہ اعتماد جس اینگل پہ میں بات کروں اس اینگل کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی، وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ تو سیدہ کائنات ہیں، وہ تو ساری کائنات کی وہ بادشاہ ہیں. میں سوال یہ کر رہا ہوں کہ یہ کہنا کتنی ہم آج پڑھ بھی جاتے ہیں. میں جب میں پڑھتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں نا تو میں رک جاتا ہوں کہ کیا میں آج یہ کہہ بھی سکتا ہوں، کیا آج میں کہہ بھی سکتا ہوں. انہوں نے تو کر کے بھی دکھا دیا نا، کیا میں آج کہہ بھی سکتا ہوں یہ بات. تو یہ فرق ہے کہنے میں اور کرنے میں. لیکن محمد علی جناح تو قول و فعل کا جو تضاد ہے وہ ہم نے کم از کم محمد علی جناح کے ہاں کسی جگہ پر نہ ہم نے دیکھا ہے نہ ہم نے ان کو پایا ہے. مثلا وقت کی پابندی کا حال دیکھیے. آپ لوگ کو یاد ہوگا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح تھا. بڑی خاص بات ہے یہ آپ سب لوگوں کے لیے. اس میں وزیر اعظم پاکستان نواب لیاقت علی خان بھی موجود تھے. اس میں پوری کیبنٹ بھی موجود تھی کیونکہ محمد علی جناح نے جانا تھا. اسٹیٹ بینک آف پاکستان سب سے بڑا ادارہ ہوتا ہے کسی ملک کے لیے. تو جب محمد علی جناح اپنے وقت کے اوپر پہنچے تو دیکھا کہ کرسیاں خالی پڑی ہوئی آگے. کیبنٹ کا کوئی ممبر نہیں آیا، وزیر اعظم نہیں آئے. محمد علی جناح نے کہا ساری کرسیاں اٹھا دی جائیں. کہا جی وزیر اعظم تشریف لیں. اس نے کہا وزیر اعظم پیچھے کھڑا ہو کر پورا جلسہ سنے گا. اور پھر نوازدہ رسول اللہ اب آئے، نوازدہ صاحب لیاقت علی خان صاحب اور منسٹر ان کے، اور انہوں نے کھڑے ہو کر اسٹیٹ بینک کی پوری کیونکہ کرسیاں اٹھوا دی گئی تھی. اب یہ جو وقت کی پابندی ہے، یہ جو میں نے ابھی آپ کو سیکریفائس کہا، یہ جو میں نے ابھی آپ کو ایمانداری کی مثالیں دیں، یہ کہنا تو بہت ایزی ہے میرے لیے اور آپ کے لیے. ہم بھی روزانہ یہ بات کرتے ہیں. اعلیٰ ظرفی کا عالم دیکھیے. الہ آباد یونیورسٹی میں ہندو مسلم تنازع ہو گیا، اسٹوڈنٹس کا آپس میں لڑائی ہو گئی. انہوں نے کہا جی ہم یہاں پر جھنڈا لہرانا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا جی نہیں، جھنڈا آپ کا نہیں لہرایا جا سکتا. تو کیا وجہ؟ انہوں نے کہا اس میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے. چند دن کے بعد یونین کے الیکشن تھے، مسلمان وہ جیت جاتے ہیں لڑکے، اور محمد علی جناح کے پاس آتے ہیں کہ سر الہ آباد میں جھنڈا لہرانے کی تقریب ہے. آپ نے کہا جس بات کے خلاف میں پورے ہندوستان میں اور پوری دنیا میں اسٹرگل کر رہا ہوں تم وہی میرے ہاتھوں سے کروانا چاہتے ہو. جیت گئے ہو تو ظرف بڑا کرو. کیوں اپنا جھنڈا لہرا کے ان لوگوں کو یہ بتانا چاہتے؟ اگر وہ یہ کام کرتے تمہیں کیسا لگتا؟ اب مجھے بتائیے اتنا اعلیٰ ظرف انسان جو دشمنوں کا بھی خیال رکھتا ہو، جو ان کا بھی دل توڑنے کے اوپر نہ آتا ہو، اور پھر حاضر دماغی ایسی. میں ابھی راستے میں گاڑی میں جب مجھے کل کہا انہوں نے تو میں نے کہا شخصیت ایسی اتنی بڑی ہے تو میں پینسل سے کچھ پوائنٹس نوٹ کرتا آ رہا تھا. جو ہی میں نے اپنی پاکٹ سے پینسل نکالی تو مجھے قائد اعظم محمد علی جناح پھر یاد آئے. آپ کی جو پینسل ہوتی بڑی اسپیشل ہوتی، باہر سے لایا کرتے تھے انگلینڈ سے. اب پینسل لائے ہیں اور ایک جگہ سائن کر رہے ہیں، ہاتھ سے پینسل گر جاتی ہے. آمنے سامنے جیسے آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے اس طرح سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل سامنے جو ہے وہ گاندھی بیٹھے ہوئے ہیں. گاندھی نے کہا آج میں دیکھتا ہوں محمد علی جناح کیسے نہیں جھکتا، کیونکہ ڈیفینیٹلی جب آپ نے پینسل اٹھانی ہے تو آپ جھکیں گے. تو محمد علی جناح مسکراتے ہیں، اپنا کوٹ تھوڑا سا سائڈ پہ کرتے ہیں، دوسری پینسل نکالتے ہیں، سائن کرتے ہیں، اٹھ کے چلے جاتے ہیں. اب مجھے آپ بتائیے کہ کیا آج بھی کوئی شخص اس نہج پہ کھڑے ہو کر، کیونکہ محمد علی سے پوچھا کسی نے کہ سر آپ جھکنے سے ڈر گئے؟ اس نے کہا محمد علی جناح نہیں جھکنا تھا، پوری مسلم امہ نے جھک جانا تھا، کیونکہ میں ان کی نمائندگی کر رہا تھا اس وقت. تو کیا آج میرے اور آپ کے لیڈران جب میری اور آپ کی نمائندگی کرنے جاتے ہیں، کیا ان کے ذہن میں یہ واقعہ یا کوئی ایسا ہوتا ہے کہ وہ آج اس ملک کے لیے میرے اور آپ کے لیے فائٹ کریں، میرے اور آپ کے لیے جنگ کریں؟ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ اچھا پھر آپ دیکھیے عزت نفس کی ذرا عالم دیکھیے. محمد علی جناح کا عزت نفس کا عالم. ایک دن برطانیہ کا سفیر آیا آپ کے پاس، آپ گورنر جنرل تھے، تو اس نے کہا سر میری ایک ریکویسٹ ہے آپ سے. کہتے بتائیے.
کہنے لگے جی بادشاہ سلامت جو ہیں ہمارے ان کے بھائی تشریف لا رہے ہیں, تو اگر آپ ایئرپورٹ پر جا کر ان کا استقبال کر دیں تو خوش ہو جائیں گے بادشاہ. محمد علی جناح نے کہا سفیر صاحب, امبیسیڈر صاحب, ذرا فون کیجئے یا لیٹر لکھ کے پتہ کیجئے اگر میرا بھائی انگلینڈ جائے تو کیا بادشاہ اس کا استقبال ایئرپورٹ پہ کرے گا؟ اگر کرے گا تو میں چلا جاتا ہوں. اس نے کہا سر نہیں کرے گا. اس نے کہا پھر محمد علی جناح پاکستان کا گورنر جنرل ہے, میرے جانے کا مطلب ہے میری پوری قوم چلی گئی, میں نہیں جاؤں گا. اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیا آج کے لوگوں کو یہ واقعات پتہ نہیں ہیں, یا ان لوگوں نے سنے نہیں ہیں, یا انہوں نے پڑھے نہیں ہیں, مگر کیا وجہ ہے آج جو ابھی میڈم بات کر رہی تھیں. پرابلم یہ ہے کہ جن لوگوں نے کارواں میں سٹرگل نہیں کی تھی, جو راتوں رات یہ پوچھ کر شملہ میں گئے اور انگریز گورنر جنرل سے پوچھا کہ سر کیا پاکستان واقعی بن رہا ہے؟ اس نے کہا یس بن رہا ہے. اور رات کو آ کر جو ایک جمپ لگا کر یونسٹ پارٹی سے مسلم لیگ میں شامل ہوئے, آج وہ سارے کے سارے پاکستان کے مامے بنے ہوئے ہیں. وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ پاکستان کا جن لوگوں نے 1906 میں مسلم لیگ بنائی, جنہوں نے 1886 میں ماریں کھائیں, جنہوں نے 1857 میں شہداء ہوئے جن کے, وہ تمام لوگ چن کر نکال دیے گئے مسلم لیگ سے. جمپ مارنے والوں سے آپ کیسے جان چھڑیں؟ اچھا سوال ہے. دو طریقے ہیں, دیر آر ٹو ویز. پوری دنیا میں ہم نے کو پہیا ری انوینٹ نہیں کرنا, پہیا انوینٹ ہو چکا ہے دنیا میں. ہم نے صرف دیکھنا ہے کہ جن لوگوں نے ان مسائل سے جان چھڑائی کیسے چھڑائی. چلتے ہیں امریکہ, چلتے ہیں کینیڈا, چلتے ہیں اسکینڈینیویا, چلتے ہیں چائنا, جو بڑے اس وقت دنیا کا کیا کیا. دیر آر ٹو ویز. ایک آتا ہے ٹرکل ڈاؤن افیکٹ, اوپر سے نیچے. ایک شخص پیدا ہوتا ہے, لی کوان یو 40 سال کے اندر اندر سنگاپور کو دنیا کی بیسٹ اکانومی بنا دیتا ہے. ایک شخص پیدا ہوتا ہے انڈونیشیا کے اندر, وہ راتوں رات ملک کو کہاں پہنچا. ایک ملیشیا میں پیدا ہوتا ہے, مہاتیر محمد نام کا بندہ, ملائے ڈیلما لکھتا ہے اور اٹھتا ہے اور اپنے ملیشیا کہاں کے کہاں پہنچا, اوپر سے. اوپر سے پوری بات کر لینے. میرا سوال کا بات کلیئر نہیں ہوئی ابھی. تو پہلا طریقہ اوپر سے نیچے, وہ ہم نے دیکھ لیا کہ یہاں جن کو ہم اوپر لے کر جاتے ہیں ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں. ٹرکل ڈاؤن ہونے کے چانسز نہیں ہیں. محمد علی جناح کے بعد جو ملک میں ہوا مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں, کہیں گے تو کسی وقت دہرا دوں گا, ایک ایک کر کے ایک ایک کا نام لوں گا اور پھر بتا دوں گا اس نے کب کب کیا 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 اس ملک کے خلاف اور اس قوم کے خلاف اور اس امہ کے خلاف. اچھا, اب دوسرا طریقہ کیا ہے؟ وہ ہے نیچے سے اوپر. آئی مین کوئی اسٹرگل, کوئی انقلاب, کوئی ایفرٹ. میرا آپ سے سوال ہے, آپ نے اعتراض تو بڑے کیے, کیا یہ قوم جس کے لیے آپ یہ ساری باتیں کر رہی ہے کہ یہ ٹھیک ہونا چاہتی ہے؟ کیا یہ خود ٹھیک ہے؟ جب میں کسی کو ایک انگلی کرتا ہوں 3 میری طرف ہوتی ہیں. ابھی سڑک پر نکل کے دیکھیے ٹریفک کا حال. ان کو تو نہیں کہا سیاستدان نے کہ تم ایسے کر دو, ان کو فوج نے تو نہیں کہا کہ سڑکیں روک کے کھڑے ہو جاؤ. یہ جو ہارن بجا رہے ہیں ان کو دیکھیے ذرا جا کے, یہ جو ریپ کر رہے ہیں ان سے پوچھیے یہ کون سی آبادی ہے, یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے چینج لانی تھی نا, ان کے اوپر امید تھی کہ عوام اٹھے گی. بھائی جو اٹھتا ہے وہ خود اپنا گھر بدل لیتا ہے, تو وہاں پہنچ جاتے ہیں. تو دو طریقے ہیں. یا تو عوام کو منظم کیجیے, اب کیسے کرنا ہے, یہ جو آپ کام کر رہے ہیں, سیمینارز ہوں, کمیونیکیشن ہو, گفتگو ہو, بات ہو اور کھل کے بات ہو تمام موضوعات کے اوپر. کیوں ہم نے رکھا یہ کرنی بات, یہ بات نہیں کرنی, کیوں نہیں کرنی؟ بھائی سوسائٹیز کو آگے لے کے جانا, آپ کو تمام باتیں کرنی پڑیں گی, اچھی ہوں یا بری ہوں. تو جب تک آپ یہاں مل کر یہ کام نہیں کریں گے. محمد علی جناح کا تو عالم یہ ہے, ایک دن ریلوے کا سفر کر رہے تھے, یاد آیا ٹکٹ تو گھر بھول گئے. سٹاپ پہ اترتے ہیں کراچی, اسے جا کر کہتے ہیں مجھے 2.5 روپے کا ٹکٹ دے دو کیونکہ میں نے واپس نہیں جانا, میں پھاڑ کے پھینک دوں گا, میں واپسی پہ بھول گیا تھا آتے ہوئے گھر سے. وہ کان میں کہتا ہے کہ مجھے چند پیسے دو, تو کوئی بات نہیں. اسے کان سے پکڑ کر لے آتے ہیں اسٹیشن ماسٹر کے پاس, کہتے ہیں مجھ سے رشوت مانگ رہا تھا, میں قوم کے 2.5 روپے دینا چاہتا ہوں, یہ چند سکے لے کر بکنا چاہتا ہے. اب مجھے آپ بتائیے جو 2.5 روپے اور 1.5 روپے کے اوپر وہاں سے ملک شروع ہوا, وہ بنانے والا تھا, اور آج عالم کیا ہے کہ کوئی ایسا پولیٹیشین مجھے نام لے کر آپ لوگ بتا دیں, ہو سکتا ہے میں اپنی جہل کی وجہ سے مجھے پتہ نہ ہو, میں بہت ہی ڈیٹیریٹڈ سوسائٹی سے آیا ہوں, کہ جو بننے سے پہلے سائیکل پر آتا تھا, موٹر سائیکل پر, رکشے پر, چنگچی پر, اور جب وہ ایم پی اے بن جاتا ہے, ایم این اے بن جاتا ہے, ایم پی ایم این اے تو چھوڑیے, وہ جب بی ڈی ممبر بن جاتا ہے تو اس کے پاس گاڑیاں کون کون سے, گھر کون کون سے, کہاں سے آتے ہیں, کوئی سوال نہیں پوچھتا ان سے. تو وہ عوام خود فاشسٹ ٹرینڈز رکھنا شروع کر دیتی ہے انفارچونیٹلی. اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں, اس پہ ہم باتیں کر سکتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. عالم یہ ہے
اس شخص کا کہ ایک بہت بڑا بزنس مین ہے، انڈیا کے تھے اور ہندو تھے، وہ آ کر کہتے ہیں کہ میں نے کیس لڑنا ہے تو کیا فیس ہوگی؟ 5,000. اچھا ذرا میں نے بار بار کہہ رہا ہوں کہ ملٹیپلائی کرتے جائیے گا اس وقت کے 5,000 کو کہ آج کتنے کروڑ بنتے ہیں وہ. میں آپ کو 5,000 فیس دوں گا. کہا میں اس طرح فیس نہیں لیتا، میں پر پیشی فیس لیتا ہوں، پر ڈے میری اس کتنے 500 روپیز. تو اس نے کہا جی یہ تو میرے نقصان بھی ہو سکتا ہے. کہنے لگے ہاں ہو سکتا ہے، یہ کیس 10 دن چلے، 15 دن، 20 دن، مہینہ، 2 مہینے، جتنے پیشیاں ہوں گی اتنے پیسے. خیر وہ مان جاتا ہے کہ پتہ ہے وکیل بہت بڑے ہیں. 3 پیشیوں میں فیصلہ ہو جاتا ہے. آپ اسے کہتے ہیں 1,500 روپے. وہ آ کر کہتے ہیں سر میں نے تو 5,000 کا وعدہ کیا تھا، میں آپ کو 5,000 دیتا ہوں. کہا نہیں، محمد علی جناح نے جو وعدہ کیا ہے اس پہ پورا ہوتا ہے. 3 پیشی، میں نے ایک پیشی کے پیسے 500 مانگے تھے. اب مجھے نہیں سمجھ آتی 1.5 روپے، 2.5 روپے، 500 روپے، یا اچھے میں بچوں کو بتاؤں، اپنے بچوں کو کہ یہ باتیں بتاؤں تو وہ ہنسیں گے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ کرپشن شروع ہی 1.5 روپے سے ہوتی ہے. میں تو اس سے کرپشن، میں تو وہ تو ڈاکہ ہے جس کی یہاں آپ بات کر رہے تھے کہ ہمارے سیاستدان کر، وہ ڈاکہ ہے. چوری تو میں اور آپ کر رہے ہیں، چوری آپ کر میرا بچہ کر رہا ہے. یہ اشارہ توڑنا بھی چوری ہے. یہ ہم سفارش کر کے داخلہ لیتے ہیں، یہ بھی چوری ہے. یہ ہم سیٹیں لیتے ہیں، یہ بھی چوری ہے. صرف وہی چور نہیں اوپر بیٹھے ہوئے. وہ ایملی برونٹے بڑی مشہور شاعرہ ہے انگلش کی، اس نے کمال لکھی، اس کی پوئم آئی ایم دی اونلی بینگ. کہتی ہے جب میں دنیا میں آئی 3 چیزیں دیکھ کر مجھے بڑا دکھ ہوا: خواہشات کی غلامی، کھوکھلا پن اور لالچ. مگر اس سے زیادہ تکلیف مجھے اس وقت ہوئی جب میں نے تینوں چیزیں اپنے اندر دیکھیں. کبھی اپنے اندر جھانک کر تو دیکھیں کہ کیا ہم محمد علی جناح ہیں. باتیں تو میں بھی بہت بڑی بڑی کر رہا ہوں. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. اقبال کہہ گئے ہیں زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اب دل و نگاہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں؟ وہ تب ہوتے ہیں جب آپ کے دل میں بھی بات نہ آئے کوئی غلط، جب آپ کا ہاتھ کسی غلط بات کی طرف نہ جائے، جب آپ کی زبان کوئی غلط جملہ نہ کہیں. تو وہ کردار اگر ہمیں کہیں نظر آتا ہے تو وہ صلاح الدین ایوبی کے بعد، سلطان ٹیپو کے بعد 2 4 5 نکال دیں بیچ میں سے بڑے لوگ جو آئے، اس کے بعد ہمیں تھوڑی بہت جو نظر آتی ہے محمد علی جناح میں نظر آتی ہے. اور کہاں نظر آتی ہے اس کے بعد کہاں نظر آتی ہے ہمیں؟ کس کے پاس تھا یہ کردار کو ثابت کرے؟ ان میں سے کوئی ایک بات جو میں نے ابھی اب تک آپ کو بتائی ہے، وہ کوئی ایک بات کر کے دکھا دیتا اپنے کردار میں سے. آپ بیمار تھے، زیارت میں تھے، ایک نرس کی وہاں پر پوسٹنگ کر دی گئی. تو جب آپ بڑے خوش ہوئے، بڑی خدمت کی اس نے آپ کی، تو آپ نے کہا کہ اے بہن میں تیرے لیے کیا کر سکتا ہوں. گورنر جنرل پوچھ رہا ہے محمد علی جناح جیسا. تو اس نے کہا کہ سر میری نا ٹرانسفر کا مسئلہ بنا ہوا ہے، وہ کرا دیں. کہنے لگے یہ ہیلتھ والوں کا کام ہے، یہ میرا کام نہیں ہے، آئی ایم سوری. میں تو ذاتی طور پر بتاؤں میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں. اب آج کیا کسی بھی بڑے شخص کے گھر کوئی نرس ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی ڈرائیور ہو، کوئی ملازم ہو، کوئی پی اے ہو، کوئی پی ایس ہو، کیا آج کا سیاستدان کہے گا یہ میرا کام نہیں، ڈپارٹمنٹ کا کام ہے، میں نے یہ نہیں کرنا؟ تو میں کون سی مطلب اتنی ہے کہ میں شاید ایک دفعہ ڈرائیور کے ساتھ جا رہے ہیں، پھاٹک بند ہو گیا. اب ڈرائیور اترا بھاگ کے کہتا ہے گورنر جنرل صاحب پھاٹک کھولو. فوراً گاڑی سے نیچے اترے، کہنے لگے تمہیں یہ جرت کیسی ہوئی اس کو کہنے کی؟ یہ ساری عوام کھڑی ہے، یہ عوام نہیں، گورنر جنرل کے لیے پھاٹک کھولے گا صرف اور صرف. آج آپ پھاٹک بند کر کے دکھائیں مجھے. جب یہ نکلتے ہیں نا اپنا قافلہ لے کر 250 گاڑیوں کا، روک کے دکھائیں ذرا کوئی. آپ اور میرے جیسا یہ صحابی میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میر صاحب سے کہیے کہ کیمرہ لے کر ذرا فلم بنا کر دکھائیں. شام کو اٹھا لیے جائیں گے کہ تمہیں جرت کیسے ہوئی، تمہیں جرت کیسی ہوئی فلم بنانے کی. ہاں جی. وہ شخص ہے محمد علی جناح جس کے بارے میں گاندھی نے ایک بار کہا کہ کاش مجھے پتا ہوتا یہ شخص بیمار ہے، کاش میں 1-2 سال پاکستان اور نہ بننے دیتا. اور یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں ہندوستان میں، آپ میں سے مجھے نہیں پتا کتنے لوگ گئے ہیں، میں 2 ٹائمز ہندوستان گیا ہوں، پاکستان میں محمد علی جناح کو حلفاً کہہ رہا ہوں وہ ملا ہی نہیں ان کا جو اصل میں اس شخص کا حق تھا. انڈیا میں جب ان کے اوپر سیمینارز ہوتے ہیں آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہاں وہ لوگ اس شخص کو دشمن ہونے کے باوجود جس طرح وہ یاد کرتے ہیں، جس طرح ان کی تعریف کرتے ہیں. میں انگلینڈ گیا، وہاں پر جو ان کی بات کی جاتی ہے، ان کی جو گفتگو کی، انصاف کی، پرنسپل شپ کی، قانون نہ توڑنے کی، مطلب کہاں کہاں اس کو یاد کرتے ہیں وہ لوگ. اور ہم نے ان کو انفارچونیٹلی اس کا حق ادا نہیں کیا. ایک بار پیر جماعت علی شاہ صاحب سے کسی نے کہا کہ آپ اس شخص کے پیچھے جس کی داڑھی نہیں ہے، آپ جانتے ہیں جیسے آج بھی
ایک بات کر دی جاتی اس وقت زیادہ کر دی جاتی تھی. تو پیر جماعت علی شاہ نے کہا تمہیں نہیں پتہ اس شخص کی داڑھی اس کے اندر ہے, یہ تمہیں اندازہ نہیں کہ یہ ہمارا کام کر رہا ہے, جو ہمیں کرنا چاہیے تھا وہ یہ شخص کر رہا ہے کام. ایک بار وہ جو تھے ان کے میجر اکبر گئے وہاں پر زیارت میں, اور ایک نوٹیفکیشن لے کر گئے گورنر جنرل صاحب کو ریکویسٹ کی کہ سر اس پہ نا سائن کر دیجئے. پوچھا کیا ہے؟ کہنے لگا جی ہمارے جو میں بھی کوئی کیپٹن رہا ہوں پاکستان آرمی میں, مطلب ہمارا ادارہ ہے, تو اس نے کہا جی کہ یہ جو فوج کی بیرکیں ہیں نا اس میں شراب پی جاتی ہے, 48 کی بات بتا رہا ہوں آپ کو, تو اس پر پابندی کا نوٹیفکیشن ہے. تو آپ نے نا اپنے بیڈ کے ساتھ قرآن مجید رکھا ہوا تھا. یہ آپ کو اصفہانی کی کتاب میں بھی ملے گا, میرا بھائی میں بھی آپ کو یہ واقعہ ملے گا, اور جو ہیں مطلوب الحسن سید کی کتاب میں بھی آپ کو ملے گا, اور ان کے جو ڈاکٹر تھے معالج تھے ان کی کتاب میں بھی, یعنی 4 کتابیں آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں اس کا کہ یہ کوئی بنایا واقعہ نہیں, کیسے بنا دیا. آپ نے قرآن مجید اٹھایا اور اس میں ایک جگہ پر انہوں نے ڈیوائڈر لگایا ہوا تھا, کاغذ لگایا ہوا تھا, اس کو ایسے کیا تو انہوں نے قرآن کی وہ آیت انگریزی میں پڑھ کر سنائی میجر اکبر کو کہ اللہ نے شراب حرام کر دی. کہنے لگے جب اللہ کا حکم موجود ہے تو کیا گورنر جنرل کا اس سے بڑا حکم آ جائے گا؟ اب مجھے آپ بتائیے کہ اس طرح کا ویژن رکھنے والا انسان جو ہے, اور پھر وہ بات جو میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالی اینڈ پہ میں کروں گا, آئی ہوپ کہ ہمارا اینڈ آ گیا قریب کہ میں بات کرتا ہوں, ورنہ میں تو کل تک بولتا رہوں گا, کیونکہ میں آخری ہاں میں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, بڑی محبت آپ کی. جو لوگ ریکارڈنگ کر رہے ہوتے ہیں, جو لوگ لائٹ اور میک اپ, اگر وہ بھی آپ کی بات سن رہے ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ کہنے والا جس شخصیت, میں اپنی بات نہیں کر رہا, جس شخصیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس کے اندر کوئی وزن ہے. مہربانی, آپ نے دل رکھا, ہمارا بہت مہربانی. بس آخری بات آپ کو جو آپ کے سوال کا جواب ہے وہ دے کے بس آپ سے اجازت چاہوں گا. 24 مارچ 1940 کی شام 6:30 بجے کا ٹائم ہے. محمد علی جناح اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہیں, ساتھ پی اے ہے مطلوب الحسن سید, اور سیدھا جاتے ہیں تربت اقبال پر. ابھی مزار نہیں بنا تھا اس وقت, تربتی قبر تھی ان کی, یہ باسی مسجد کے باہر. وہاں جا کر دعا کرتے ہیں کیونکہ بڑا اچھا جلسہ ہو گیا تھا 23 مارچ جس کو ہم کہتے ہیں, ان قرارداد پاکستان پاس ہو گئی تھی. اور مطلوب سید کو ایسے منہ کر کہتے ہیں, مطلوب اگر آج علامہ اقبال زندہ ہوتے تو کتنا خوش ہوتے کہ جو خواب انہوں نے دیکھا تھا آج ہم نے حاصل کر لیا. میرا آپ سے یہ سوال ہے جو آپ مجھ سے کر رہی تھیں. آج میں اور آپ اور سارے جو سیمینار کے لوگ ہیں, اگر آج ہم تربت اقبال پر جا کر کھڑے ہوں اور تربت اور مزار قائد پر کھڑے ہوں, تو کیا میں اور آپ آج یہ کہہ سکتے ہیں وہاں کھڑے ہو کر کہ جو خواب اس اقبال نے دیکھا تھا, جو تعبیر اس قائد اعظم نے دی تھی, آج ہم نے پاکستان کو وہ بنا دیا؟ نہیں بنا پا رہے نا. اگر نہیں بنا پا رہے تو کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. مرزا غالب نے کہا تھا جب کسی نے اس کے اوپر طنز کیا کہ وہ تو دلی تو لٹ گیا, اس نے کہا بھائی میرے پہ تنقید نہ کرو, خود کو ٹھیک کر لو. ایک بندہ بھی ٹھیک کر لیا کائنات کا, تو اسی کے لیے مجھے اور آپ کو بھیجا گیا. کہیں میری اور آپ کی ڈیوٹی نہیں لگائی, وہ انبیاء کی اولیاء کی ڈیوٹی ہوتی ہے لوگوں کو ٹھیک کرنا. آپ کی اور میری ڈیوٹی تھی اپنے آپ کو ٹھیک کرنا. اگر آپ اور میں اشارے پہ رکتے ہیں, اگر میں آپ رشوت نہیں لیتے, اگر میں اور آپ سفارش نہیں کرتے, تو ہم نے خود کو ٹھیک کر لیا. جب ایک شخص ٹھیک ہوتا ہے, قطرہ قطرہ کر کے جب دھار پڑتی ہے تو پتھر کے اندر بھی سوراخ ہو جاتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آج قائد اعظم محمد علی جناح کے ان درخشندہ روایات کے اوپر چلیں جن میں سے چند ایک میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی ہیں, تو یہ ملک تبدیل نہ ہو جائے, ملک ٹھیک نہ ہو جائے. ان کو پڑھ کر, ان کو دیکھ کر, ان کی شخصیت کو مد نظر رکھ کر کئی ملکوں نے اپنے اندر قائد ماڈل شروع کیا ہوا ہے. وقت نہیں, ورنہ اس پہ میں آپ سے بات کرتا, کہاں کہاں میں وہ ماڈل دیکھ کر آیا ہوں. کاش کہ جو 1450 سال پہلے ہمارے نبی نے اپنی سیرت میں اور قرآن میں جو تھا وہ آج ہمارے اعمال میں شامل ہو جائے, گفتگو سے نکل آئے. کیونکہ تصوف برزماں شاعری گفتن خوب است, نیکی کی باتیں باتوں میں کرنا بڑا آسان ہے, جتنی مرضی تقریریں سن لیں. اقبال نے کہا کہ اقبال بڑا اپدیشک ہے, من باتوں میں موہ لیتا ہے, گفتار کا غازی بن تو گیا, کردار کا غازی بن نہ سکا. اللہ ہم سب کو کردار کا غازی بنائے. تھینک یو ویری مچ آل آف یو. تھینک یو.
بہت ہی خوبصورت انداز میں سر کاشف نے قائد اعظم جو ہے ان کی شخصیت کے حوالے سے بتایا ہے، اور اتنی خوبصورت انداز میں بتا رہے تھے اور اتنی نالجیبل باتیں کر رہے تھے کہ دل چاہ رہا تھا کہ سنتے چلے جائیں.